معزز سامعین مقدس و اساتذہ جامعہ منیمیہ اور تمام اراکین خانقاہ و ادارہ و عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم الی یوم القیامۃ بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبھی حضرات مل کر ایک بار اپنے آقائی و مرشدی و مولائی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہی نور حق، وہی ظل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب۔ وہی ظل رب، وہی نور حق، وہی ظل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب۔ نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے، وہی لامکا کے مکی ہوئے، وہی سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے، وہی سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا کوئی مکان نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس محفل کا جو سبب ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا سبب، اور جنہیں نامعلوم ہے وہ یہ جان لیں کہ آج ہم اس شب میں ہم سب یہاں پر اکٹھا اس لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ نبی پاک کی ذکر کر سکیں، تاکہ اپنے رسول، اپنے پیغمبر اعظم کا ذکر کریں، اور بالخصوص ان کی حیات کے اس گوشے پر ذکر کریں کہ جس گوشے کو تمام امت مسلمہ معراج اور اسراء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسراء اور معراج کے نام سے۔ معراج وہ حیات رسول کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ جس گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے آسماں پر گئے اور وہاں رب تعالیٰ کی زیارت کی۔ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے خالق کائنات کا دیدار کیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاک گیتی پر دوبارہ تشریف لائے۔ اسی گوشے کی یاد میں ہم اس رات کو محفلیں سجاتے ہیں، اور اس رات کی برکتیں بھی ہیں۔ علماء نے اس رات کے تعلق سے بڑی برکت کی چیزیں اور بہت سارے اوراد و وظائف بھی نقل کیے ہیں کہ اس رات میں بالخصوص اتنی رکعت نماز پڑھی جائے، اور بالخصوص ہر رکعت میں یہ سورے پڑھے جائیں،
تو یہ کچھ اوراد و وظائف ہے جو ہمیں اور آپ کو جاننا بھی چاہیے، تاکہ ہم اس رات کو اپنی عبادتوں سے سجا سکیں اور اس رات کی برکتیں ہم لوٹ سکیں۔ یہ تو بات ہوئی اس رات کے تعلق سے، اس محفل کے تعلق سے۔ آئیے ہم کچھ اس گوشے کے تعلق سے ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں، جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز معراج کیا ہے؟ اسراء۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ عام طور سے ہم یہ جانتے ہیں کہ معراج، اسراء کو بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں۔ دونوں باتیں آپ سنیں۔ اس رات کے تعلق سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول براق پر سوار ہو کر کے، جو ایک سواری ہے، آسمانی سواری، جنتی سواری، اللہ کے رسول اس براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس کو گئے۔ اسے اسراء کہا جاتا ہے، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے نبی پاک سر عرش گئے، عرش پر جلوہ فرما ہوئے، آسمان کا سفر ہوا، اسے معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسراء اور معراج۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں کا ذکر، اس کا ذکر کیا، اسراء کا۔ لیکن اچھا، عقل کے اعتبار سے یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ کوئی انسان ایک ایسی سواری پر سوار ہو کہ جو پلک جھپکتے ہی مکہ معظمہ سے بیت المقدس چلا جائے، جبکہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی دوری کئی ہزار کلومیٹر کی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہے کہ بس پلک جھپکتے ہی میں جو ہے دلی سے واپس آ گیا، وہ تو بیت المقدس سے دور کی بات ہے۔ کوئی صرف یہ کہے کہ میں دلی سے واپس آ گیا اور بس اتنی دیر میں، کہ جتنی دیر میں آپ ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، ماننے کی بات ہے، کوئی نہیں مانے گا، لیکن کوئی نہیں مانے گا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ کے رسول براق پر سوار ہو کر کے اور پل بھر میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس گئے، پھر بیت المقدس سے آسمان پر، اور پھر اتنی دیر میں چلے بھی آئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یاد رکھیں عجیب بات ہمارے اعتبار سے ہے، حیرت والی بات یہ ہمارے اعتبار سے ہے، بندوں کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بندوں کی طاقت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ انسان کی طاقت ایک متعین ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، ان لمیٹڈ اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس کی طاقت ان لمیٹڈ ہو اور جس کا پاور لامحدود ہو، اس کے لیے یہ چھوٹی بات ہے، وہ پل بھر میں چاہے، جو پل بھر میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے، اور جس کے صرف کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ سکتی ہے، اس کے لیے یہ سفر اسراء اور سفر معراج، ایک بندے کو کعبہ معظمہ سے بیت المقدس لے جانا اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کا سفر کروا دینا، یہ اس کے لیے ایک ذرے برابر کی بات ہے، کیونکہ جس کے صرف کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ جائے، اس کے لیے تو چھوٹی سی بات ہے۔ اور ابھی یہ بھی میں ذکر کروں گا کہ یہ بھی بالکل ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلے شخص تھے اس دنیا کے جن کے ساتھ یہ رونما ہوا۔ آئیے ہم چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو روحانی طور پر گئے، جسمانی طور پر کہا نہیں۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے اس کو تفسیر رازی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ایک بار معراج ہوا، اور روحانی طور پر 3 بار ان کو معراج کرایا گیا، روحانی طور پر 3 بار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس معراج کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کون سا لفظ
ذکر کیا، ذرا آپ یاد کریں 15ویں